میں بیان کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کل بروز قیامت تک محفوظ رہے گا، اس میں بھی کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید میں حق و باطل کی تمیز کو واضح کر دیا ہے، اس میں بھی کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہے۔ اب اگلا حرف ہے لا ریب فیہ کی را سے مراد ہے راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر شکوک و شبہات سے ہمیں حق کا راستہ دکھانے کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اب ہے ذالک الکتاب، یہ ایک بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں شک بھی، جس کے جب قرآن مجید لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لانے والے اللہ تعالیٰ، قرآن مجید بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لانے والے جبریل علیہ السلام ہیں، اور پڑھ کر سنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس عظیم ہستیوں کا قرآن مجید ہم تک پہنچنا، تو ہم قرآن مجید نہ بھیجنے والے پر شک نہیں کر سکتے، تو ہم قرآن مجید بھیجنے والے پر شک نہیں کر سکتے، اور نہ لانے والے پر شک کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سنانے والے پر شک کر سکتے ہیں۔ بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لانے والا جبریل علیہ السلام ہیں، اور پڑھ کر سنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس عظیم ہستیوں کی وجہ سے قرآن مجید کو بلند رتبہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرما دیا، سورۃ بقرہ کی دوسری آیت میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب، یہ ایک بلند رتبہ کتاب ہے۔ اب سیدھا حق کا راستہ دکھانے کے لیے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ریب فیہ، نہیں شک بھی، جس کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، اور اس میں کبھی شک نہ کرنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی آیت کو لے کر بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی حدیث کو لے کر بحث مباحثہ کرتے ہیں، کبھی کسی آیت کو لے کر شکوک و شبہات لے کر بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بحث مباحثہ بے شک کرنے کی اجازت ہے، لیکن قرآن مجید کے قانون کے دائرے میں رہ کر بحث مباحثہ کرنا جائز ہے۔ دین اسلام کے قانون کے دائرے میں رہ کر بحث مباحثہ کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی سوال دل میں بہت بار بار مثلا تنگ کر رہا ہو، جنم لے رہا ہو، تو کسی عالم سے سوال پوچھ کر جواب ملنے پر اپنے تمام شکوک و شبہات کو دور کر سکتے ہیں۔ حق کا راستہ اپنانا چاہیے ہمیں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید، فرقان حمید، کسی آیت پر شک کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی دوسری آیت میں ہی فرما دیا ہے کہ قرآن مجید کی کسی صورت یا کسی آیت پر شک نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، لا کے معنی ہے نہیں، ریبہ کا معنی ہے شک، فیہ کا معنی ہے اس میں یا بیچ اس کے۔ اس آیت مبارکہ یہ آیت مبارکہ انسانوں کے ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اتاری گئی ہے کہ کبھی بھی قرآن مجید میں شک نہ کرنا۔ شیطان سر پر سوار رہتا ہے نا، تو اس لیے دل میں کوئی بھی مثلا کوئی بات آ سکتی ہے، تو وہ کسی عالم، جو عالم مفتی ہو، جو علم جانتا ہو، اس سے سوال کر کے تو اپنے دل کے شکوک و شبہات کو دور کر لینا چاہیے، دل میں ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر دل میں رکھیں گے تو سالہ سال دشمنیاں چلتی رہیں گی۔ اچھا، یہ ایک مضبوط کرنے کے لیے کتاب اتاری گئی ہے، پختہ عہد کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے کلام مبارک میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا نہ کریں۔ اور یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت حکمت سے بھرپور ہے، یعنی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں حکمت نہ ہو، رحمت نہ ہو، بخشش نہ ہو، شفاعت نہ ہو، شفا نہ ہو، حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے معنی سمجھانے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ بہت شک کرتے تھے، اب آج کل تو کم شک کرتے ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں بہت شکوک و شبہات رکھتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید پر یہ کتاب کیوں نازل ہوئی، اس طرح کے سوالات کرتے تھے، یہ کتاب کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، ہم کیوں اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کے کیا ہمیں فائدے ملیں گے، یا ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے، اس طرح کے وغیرہ وغیرہ۔ تو سارے شکوک و شبہات اللہ تعالیٰ نے دور کر کے
تقوی کا راستہ دکھانے کے لیے، حق کا راستہ دکھانے کے لیے، استقامت کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ لا ریب فیہ، نہیں شک بھی چیز کے کہ کبھی اس پر شک نہ کرنا قرآن مجید پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کسی بھی قسم کا ریب یعنی شک نہیں ہے، اس کے باوجود بہت زیادہ فرقے آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اس عالیشان عظمتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی، بخششوں والی کتاب پر شک کیا ہے، جبکہ قرآن مجید خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، نہیں شک بھی جس کے کہ اس کتاب پر کبھی انگلی بھی نہ اٹھانا، شک بھی نہ کرنا۔ انسان گروہ بندیاں بناتا رہتا ہے، فرقہ پرستیاں بناتا رہتا ہے، ٹولے بناتا رہتا ہے، یہ سب شیطان کے بہکاوے میں آ کر فرقہ پرستی کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنا ورد بنا لیں تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں۔ لا ریب فیہ، اس آیت مبارکہ میں کو نازل فرما کر جو گروہ بندیاں کرتے ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کتاب مجید میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، جو شک کرے گا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی کی آیتوں کو تو نہیں بدل سکتے، نعوذ باللہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہمیں بھی اتنا ہی بیان کرنا چاہیے، بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے حق کا راستہ دکھایا ہے۔ لا ریب فیہ، نہیں شک بھی جس کے اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کئی لوگوں نے شک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی آیت ایسی نہیں اتاری جس میں انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے صحیح راستہ نہ دکھایا گیا ہو، ہدایت کا راستہ نہ دکھایا گیا ہو۔ اور جب پہلے زمانہ کے لوگ بلا وجہ شکوک و شبہات کرنے لگے تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی استقامت کے لیے فرمایا لا ریب فیہ، نہیں شک بھی جس کے، تو صاف ظاہر ہوا کہ لا ریب کی راہ سے مراد ہے راستہ، یعنی حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ کلام یہ مقدس کلام ہے جس میں ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ مفسرین کرام نے لا ریب فیہ کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ لا ریب فیہ میں جو لا کے معنی نہیں کے ہیں وہ انسان کے نفس کو مارنے کے لیے فرمایا ہے۔ یہ عالیشان کتاب شک کرنے کے لیے نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ برکتیں، رحمتیں پانے کے لیے نازل ہوئی تھی، ہدایت کا راستہ پانے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اب اگلا حرف ہے لا ریب فیہ کی یا سے مراد ہے یقین کامل۔ جب انسان کے اندر پختہ یقین کامل ہو تو گمراہی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی بلند ہے، مقام جبرائیل بھی بلند ہے اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند ہے۔ جب ان تینوں پر یقین کامل ہو جائے تو قرآن مجید میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ان تینوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی بلند رتبہ کر کے فرمایا لا ریب فیہ، نہیں شک بھی جس کے۔ یہ آیت مبارکہ کل کائنات کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کو اس قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام کو اس قرآن مجید میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تو ہم کیوں قرآن مجید میں شک تلاش کریں گے، شک کریں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو۔ اس کے باوجود جو شخص شک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔
دین اسلام کا دشمن ہے۔ جب تک انسان کے اندر یقین کامل پیدا نہیں ہوتا وہ کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کے دل میں یقین کامل کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے فرمایا ہے لا ریب فیہ، نہیں شک بھی چیز کے، اے انسان قرآن مجید پر کسی قسم کا شک نہ کرنا، یہ حکم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے واضح پہلی آیت میں ہی فرما دیا ہے۔